اور پھر میں اس میں ایک اور بھی ذکر کروں گا معذرت کے ساتھ علماء دین کے ساتھ، سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت ضرور ایجوکیٹ کریں۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے عامر خان کا، یہ عامر خان ہی کام کر سکتا ہے نا، بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے جو عامر خان نے کر دیا ہے، چاہے وہ پی کے فلم بنائی ہو یا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، کہ چھوٹے بچوں کو سیکس کے اوپر ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ وہ سیکس پہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ پبلکلی انہوں نے ایک ڈیمانسٹریٹ کی تھی ویڈیو جس میں انہوں نے بچوں کو سکھایا تھا کہ اگر کوئی یوں کرے یوں کرے یوں کرے، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی بھی ہو، تو آپ نے زور سے چیخ مارنی ہے اور وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ اب بچوں کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا ڈینجر کی بات، مطلب خطرے کی بات۔ ہاں، ہماری باڈی پہ 3 جگہ ہیں جو ڈینجر جگہ ہے، جہاں کسی اور کو آپ کو کبھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چھونا نہیں چاہیے۔ ڈینجر جگہ پہ ٹچ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ زور سے چلا سکتے ہو؟ چلا کے دکھاؤ میرے کو۔ ارے باپ رے، اوکے ویری گڈ۔ تو اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو ایسے غلط طریقے سے غلط جگہ پہ، ڈینجر جگہ پہ، یہ 3 جگہ پہ کبھی چھوا، تو آپ سب سے پہلے زور سے چلانا نو۔ میں وہ والی ایجوکیشن نہیں کہتا جو گورے کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور اکثر میٹرک میں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ بچی اور بچے یہ سارے معاملات ان کے آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ میں اس ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اس ایجوکیشن کی۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو میٹرک میں پہنچے ہوئے بالغ بچوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے۔ اب ان سے تو کوئی چیز نہیں چھپی رہنی چاہیے، ان کو تو کم از کم اتنا ایجوکیٹ کریں۔ وہ ٹگے تو ٹگے ہی رہنے ہیں، اور پھر جب وہ میڈیا سے سیکھتے ہیں پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود ایجوکیٹ کر دینا چاہیے۔ مطلب یہ غیر ضروری بال صاف کرنے کے حوالے سے ماں باپ کا کام ہے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ جن کی بچیاں بلوغت کی عمر کو یعنی 12-13 سال کے بعد بچیاں عموماً بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پہنچ رہی ہیں، ان کو کم از کم جو ہے وہ مینسس کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کریں ان کی ماں۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا بچیوں کے اسکولوں میں جا کے دیکھیں کیا تماشے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی بچی کے جب یعنی کپڑے اس طرح خراب ہوتے ہیں، وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک چھوٹے بچے جس کو یہ پتہ نہیں ہے، تو اس سے بالکل اس وقت میں پہنچنے سے پہلے اگر اس کی ماں اسے ایجوکیٹ کر دے اور ایک پیڈ اس کے یعنی اسکول کے بیگ میں رکھ کے بھیج دے اور اس کو بتائے ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، تو وہ پریشان نہیں ہوگی۔ ورنہ جو گھنٹے اس نے اسکول سے گھر تک گزارنے ہیں، ایک ایک لمحے میں وہ بچی مر رہی ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ امیجن کریں۔ تو اس لیول پہ جا کے تو ضرور ایجوکیشن اس حوالے سے دے دی جائے۔ باقی یہ حکومت کو میں مجرم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سزا نہیں دی ہے، اور ٹیچرز کا، ماں باپ کا، علماء کا یہ کام ہے کہ اتنا ضرور ایجوکیٹ کریں کہ ایسے معاملات نہ ہوں۔ اب اگر علماء اور ٹیچرز خود ہی انہیں کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا مدرسوں کے اندر، جن سکولوں میں ہاسٹلز ہیں ان کے اندر۔ ہمارے جہلم شہر کے اندر میں تو یعنی ایک ادھر بہت بڑا سکول ہے، اور اس کے پرنسپل اتنی بڑی اس کی سفید داڑھی تھی، بندہ کہتا ہے کیا نورانی چہرہ ہے، کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اس کو نکالا ہے انہوں نے، بچوں کے ساتھ بھی، سب کو پتا ہے۔ جب دیندار لوگ یہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اور پھر دیندار لوگ میرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ دیندار لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بھائی اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کرو۔ ٹھیکہ بھی تو آپ نے دین کا لیا ہوا ہے نا۔ کسی اسکول یا کالج کے ٹیچر نے تو دین کا ٹھیکہ نہیں نہ لیا ہوا۔ اگر وہ کرتا ہے تو وہ اگر مجرم ہے تو آپ ڈبل مجرم ہے، کیونکہ آپ دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دین کے ریپرزینٹیٹیو ہے نا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ جی داڑھی والا کوئی کر رہے، لوگ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بغیر داڑھی بھی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تم ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہو، جب بغیر داڑھی والا مسلح پہ چڑھ کے امامت کرانے لگتا ہے تو تمہاری داڑھی تمہیں مجبور کرتی ہے کہ اسے پیچھے کھینچو۔ اس وقت یہ بھی تو ٹکٹ میں مزہ لے رہے ہوتے ہو نا، تو کل کو جب تم کام ڈالو گے تو پھر تم پہ پھر الزام بھی اسی لیول کا ڈلے گا نا۔ تم نے داڑھی کو تو امامت کا حصہ بنا دیا، حالانکہ داڑھی کا امامت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، خود سے شرط ایک بنا لی ہوئی ہے۔ تو پھر سر ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں ہوتے۔
پھر تو آپ کو سچائی پہ رہتے ہوئے چیزوں کو ماننا پڑے گا. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ قصور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت مجرم ہے جی. جب تک وہ سزائیں نہیں دیتی, سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں, ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, پھر وہ بھی عوام کا ہی پیسہ رگڑ رہے ہیں. اتنا مہنگا یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی عذاب عوام کے اوپر ہی ڈالنا ہے ہر چیز کا. ان کی غلطیوں کا وبال بھی عوام کے اوپر ہونا ہے. اور انیشلی کیس کو پکڑا جائے. یہ پولیس کے اندر آ کے لوگ رپورٹ کرواتے ہیں, وہ ان کو کہانیاں کرواتے رہتے ہیں. اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی اولاد کے بارے میں جو بے حسی ہے نا, یہ بھی تھوڑی ختم کریں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب بچہ جو ہے اکیلا جا کے مسجد میں سپارہ پڑھ کے واپس آ جاتا تھا. آپ کو نہیں پتا معاشرہ کیا ہو چکا ہے. آپ کیوں بچوں کو اکیلے بھیجتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح باہر نہیں نکالتے. ہمیں نہیں پتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جتنے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے نا, 85% کلپرٹ قریبی رشتہ دار نکلتے ہیں. 15% باہر کے لوگ ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار, اور وہ لوگ جن پہ آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز, قاری حضرات, کزنز, وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ہم بے فکر ہو گئے. یہ زینب کا بھی جو کیس ہوا تھا قصور میں, تو وہ اتنی چھوٹی بچی کو اس طریقے سے آپ باہر مطلب کہیں بھی بھیج دیں, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. تو ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے. اور سب سے بڑا گورنمنٹ کا ہے کہ ڈیٹرنس کریں, سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں, اور ان چیزوں کو بس ایک دو بار عبرت کا نشان بنائیں, تو پھر آپ دیکھیں. اور کل کو یہ کیس جب عدالتوں میں پروڈیوس ہوتا ہے تو, اور دوسرا ادھر بڑا ظلم آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک عجیب نظام ہے کہ یہاں پہ عدالت میں بھی جو جا کے ثبوت پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں وہ پولیس نے کرنے ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں پولیس الگ سے ہوتی ہے اور پروڈیوس جو ثبوت دینے والا ادارہ ہے وہ علیحدہ سے ہے. آپ ہی کھان والے, آپ ہی کون والے, اور جو پنجابی میں کہا جاتا ہے. اب پولیس نے تو کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ادھر سے پیسہ زیادہ مل گیا تو اس کو آزاد کروا دیا. پولیس کے محکمے سے الگ محکمہ ہونا چاہیے جو اس طرح کے کیسز کو دیکھے. پولیس صرف اس کے پاس آپ رپورٹ کروائیں گے, انویسٹیگیشن والا محکمہ الگ سے ہونا چاہیے, جس طرح باہر کے ملکوں میں جو سویلائزڈ لوگ ہیں. یہ بھی اس میں چیز ہے. ٹھیک ہو.